تعلیم کا مطلب سننا سنانا تھوڑی ہے، سیکھنا اور سکھانا، اسے تعلیم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مختصر سی تعلیم کا لٹے کلام پاک کی آیت کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جس کا ترجمہ ہے بس ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ جل شانہ کا ذکر آ جائے تو اس کی عظمت کے خیال سے ان کے دل ڈر جائے، اور جب اللہ جل شانہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہیں۔ بس یہی ہے سچے ایمان والے، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ دیکھو مومنوں کی کئی علامتیں ایک آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرما دی۔ پھر اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ بس ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ جل شانہ کا ذکر آ جائے تو اس کی عظمت کے خیال سے ان کے دل ڈر جائے، اور جب اللہ جل شانہ کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے واسطے خرچ کرتے ہیں۔ بس یہی ہے سچے ایمان والے، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ کئی علامت، کتنی علامت یاد رہی آپ کو؟ کتنی علامت یاد رہی؟ دیکھو علامت یاد رکھنا ہے، یہ علامت میرے اندر ہے کہ نہیں۔ تعلیم اس لیے، تعلیم کیوں ہے؟ تعلیم سننا سنانا تھوڑی ہے، تعلیم کا مطلب سننا سنانا تھوڑی ہے، سیکھنا اور سکھانا۔ تعلیم کرنے والا بھی خود سیکھے اور جو سیکھے وہ دوسروں کو سکھائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سیکھنا اور سکھانا، اس کو تعلیم کہتے ہیں، ہے نا؟ آیت پھر سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایمان کی علامتیں ہمیں یاد رہ جائے، اور یہ علامتیں ہماری زندگیوں میں ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور نہیں ہے تو محنت کرنا ہے کہ علامت کس طرح آ جائے تاکہ ایمان ہم سب کو مل جائے۔ بس ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ جل شانہ کا ذکر آ جائے تو اس کی عظمت کے خیال سے ان کے دل ڈر جائے۔ علامت نمبر 1، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے تو عظمت کے خیال سے ان کے دل ڈر جائے۔ علامت نمبر 2 سنیے، اللہ جل شانہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ علامت نمبر 2، سائن نمبر 2، جب کلام پاک کی آیت تلاوت ہوگی تو دل اور مضبوط ہو جائے گا، ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کی بات کوئی پیش کرے گا ان کے سامنے تو بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے اس کو لے لے گا اور اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ علامت 3، اور وہ لوگ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ بھائی لو، کس کے اوپر توکل؟ جی، ایمان کی بنیاد ہی تو رب پر توکل ہے۔ ایمان کی بنیاد ہی تو رب پر توکل خود کرنا، اور رب پر توکل دوسروں کو سکھانا، دنیا کو سکھانا، رب پر توکل۔ اور علامت نمبر 4، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کس کو قائم کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرتے ہیں مطلب کیا؟ نماز کو قائم پڑھنا، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز ہمیشہ پڑھے اس کو نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ نماز کو ایسٹیبلش کرنا، قائم کرنا مطلب ٹو ایسٹیبلش سمتھنگ، ٹو ایسٹیبلش سمتھنگ، just like establish a house, establish a masjid, establish a school, establish a college, like کسی چیز کو ایسٹیبلش کرنا، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، اپنی زندگی میں، جی اپنے گھر والوں کی زندگی میں اس نماز کو ایسٹیبلش کرنا، اور تمام تقاضے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے۔ نماز ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوگی، نماز دنیاوی تقاضوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوگی، ہے نا؟ یہ سب تقاضے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے۔ ہر سکیڈیول اس کے حساب سے سیٹ ہوگا، زندگی کا ہر سکیڈیول، 24 گھنٹے کا ہر سکیڈیول، انفرادی سکیڈیول ہو، اجتماعی سکیڈیول ہو، سوسائٹی کا سکیڈیول ہو، ہمارا خود کا گھرانے کا سکیڈیول ہو، یا خود کا پرسنل سکیڈیول ہو، وہ نماز کے حساب سے اس کا سکیڈیول بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں نماز کو ایسٹیبلش کرنا، اور اس سکیڈیول کے اوپر سب کو کھڑا کرنا۔ بھائی یہ نماز کا وقت ہے، اس وقت دعوت نہیں کھلائی جائے گی، یہ نماز کا وقت ہے، اس وقت یہ کام نہیں کریں گے، یہ تو نماز کا وقت ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں چلو بھائی، نماز کا ٹائم ہے، سب کو نماز کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایسٹیبلشمنٹ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں ایسٹیبلشمنٹ نے گھر کی روزانہ کی گھریلو زندگی میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز کے ایسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ بھائی کھانے کا نماز سے پہلے ہوگا یا نماز کے بعد ہوگا یا نماز کے اوقات کے ہوگا، ہے نا؟ نماز کے اوقات کے پہ کھانا نکال رہے ہیں تو نماز ایسٹیبلش نہیں کی ہے، انہوں نے نماز ایسٹیبلش نہیں کی ہے۔
भाई या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, नबी तरीका क्या है उस हिसाब से होगा। ये नमाज का एस्टैब्लिशमेंट, नमाज का कायम करना मतलब टू एस्टैब्लिश नमाज इन आवर ओन लाइफ, हमारी खुद की जिंदगी में, हमारे घराने में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में नमाज के ऊपर खड़ा करना, पूरे माशरे को, हमारी मार्केटों को, हमारी मंडियों को, हमारे कारोबार को, हमारी तिजारत को मार्केट नमाज के ऊपर खड़ा करना। सबका टाइमिंग कैसे होगा? नमाज के अकॉर्डिंग होगा जी, कि नमाज का टाइम है तो ये काम नहीं होगा, नमाज का टाइम है तो ये काम उसके बाद होगा या उससे पहले होगा। अलामत नंबर 4 हमने देखी, नमाज को एस्टैब्लिश करते हैं। और फिर 5वीं अलामत, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से अल्लाह के वास्ते खर्च करते हैं। जो कुछ दिया है उसमें से अल्लाह के वास्ते खर्च करते हैं। जो कुछ दिया है उसमें से, देखो, खुद का जान, किसका जान? खुद का जान और खुद का माल, किसका? खुद का, दूसरों का नहीं, दूसरों का नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरों से लो, है ना, दूसरों से ये करो वो करो, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। खुद का लगाओ भाई, खुद का लगाओ। तो अल्लाह पाक भी यहाँ कह रहे हैं ना, हाँ भाई, हमने जो कुछ दिया है उन्हें उसमें से अल्लाह के वास्ते खर्च करते हैं। फिर अल्लाह पाक कहते हैं बस यही है सच्चे ईमान वाले। कौन कहता है? कौन कहता है? अल्लाह कहते हैं। अल्लाह कहते हैं यही है सच्चे ईमान वाले, जिसने ईमान का तकाजा किया है, जिसने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई, जिस ईमान की बुनियाद के ऊपर जन्नत और जहन्नम के फैसले जो करने वाले हैं अल्लाह, वो खुद कह रहे हैं, जिसने ईमान मांगा है वो खुद कह रहे हैं ये ईमान वाले हैं, ये ईमान वाले हैं, ये ईमान वाले हैं जी। अल्लाह कह रहे हैं ये ईमान वाले। ये अलामत हमारी जिंदगी में पैदा करना है, ये अलामत हमारी जिंदगी में पैदा करना है। और बड़े बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास, और उनके लिए मगफिरत है, और उनके लिए इज्जत की रोजी है, उनके लिए इज्जत की रोजी है जी। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और ईमानी कैफियत से हम सबके दिलों को माला माल और भरपूर फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक।